السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہو وائس آف انفارمیشن اور میں ہوں نعیم شاہ۔ واقعہ معراج ویڈیو نمبر 2 یعنی پارٹ 2۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ دوستوں کے ساتھ ساتھ آسمان تک شیئر کی تھی۔ ویڈیو میں انشاءاللہ دوسرا حصہ ہم جاری رکھیں گے جو آپ دوستوں کو بہت پسند آئے گا۔ چلیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کی طرف سفر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ سدرت کا لفظی معنی یعنی بیر کا درخت ہے۔ سدرۃ المنتہا سے مراد ساتویں آسمان سے اوپر ایک مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی بارش ہوتی ہے اور اس سے آگے کسی فرشتے کی رسائی نہیں۔ اس مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کرایا گیا۔ جنت میں آپ علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے چاپ بھی سنے۔ بعد میں آپ علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم کون سا عمل کرتے ہو جو میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری اور شرف ہم کلامی۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کیا، حضور آپ آگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا جائیں گے۔ میں اس مقام سے آگے ایک بال برابر بھی بڑھا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے میری پر جل جائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام تنہا آگے بڑھے، ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے۔ ذاتی باری تعالیٰ کا جلوہ سامنے تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور پوچھا کہ آپ علیہ السلام کیا لائے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا، تمام قول، فعل اور مالی عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے التجا کی کہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ معراج کے اس موقع پر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام پر بے شمار عنایات ہوئے۔ شب معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کی عنایات۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو 4 خاص تحفے یعنی خوشخبری عطا فرمائی گئی۔ پہلا تحفہ یہ تھا کہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی گئی جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ دوسرا تحفہ یہ خوشخبری تھی کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے شرک سے بچا رہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تیسرا تحفہ یہ خوشخبری تھی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں 1 نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 1 ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ چوتھا تحفہ یہ عطا فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ہر روز 50 نمازیں ادا کرنا فرض کیا گیا۔ 50 نمازوں میں کمی کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ان عنایات کو لے کر واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کیا احکامات فرمائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا تلخی تجربہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت 50 نمازوں کو ادا نہیں کر پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی طرف واپس جائیے اور اللہ سے کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پلٹے اور عرض کیا کہ الہی میری امت نہایت کمزور ہے۔ حکم ہوا کہ 10 وقت کی نمازیں معاف ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس جانے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بارگاہ الہی میں جا کر عرض کرتے رہے، یہاں تک کہ شب و روز میں صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی مشورہ دیا کہ آپ بھی مزید کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حکم میں تبدیلی نہیں، نماز 5 ہوگی لیکن میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا عطا کروں گا، یعنی 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ یہ واقعہ معراج پر ہماری دوسری ویڈیو تھی۔ اس کی ایک آخری ویڈیو ہم تیسری پارٹ میں انشاءاللہ بنائیں گے جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اس میں ہم آپ دوستوں کو بتائیں گے کہ آسمانوں سے زمین کی طرف واپسی کا سفر، واقع معراج پر کفار مکہ کا رد عمل، اور واقع معراج پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل۔ یہ سب باتیں ہم آپ کو تیسری ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ اور اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس طرح کی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتے رہے۔ آپ کی ایک لائک اور ایک سبسکرائبر سے کچھ نہیں جائے گا، مگر میرا بہت حوصلہ بڑھے گا اور میں اور محنت کے ساتھ کام کروں گا۔ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔